اس ویو سے ہٹ کر نہیں لیں گے. اب اسی طریقے سے قواعد لسد الذرائع، قاعدے ہیں سد الذرائع، یہ اصول فقہ کے اندر آپ پڑھیں گے، کیونکہ اصول فقہ کا بھی ایک قاعدہ ہے لیکن اس کا مقاصد شریعت کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور یہ ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے فقہ میں اور اصول فقہ، خاص طور پہ اصول فقہ کے اندر. سد آپ کو کہتے ہیں سد مسدود کرنا، راستہ روک دینا، مطلب کہ بیریئرز لگا دینا. سد کا مطلب ہوتا ہے یہ سد القرنین بھی آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ وہ جو اس کی جو وہ تھی دیوار تھی، سد القرنین اسے کہتے ہیں. تو سد کا مطلب بیریئر لگانا، اور ذرائع ذریعہ کا جمع ہے کہ وہ چیزیں جو لیڈ کرتی ہیں کسی جگہ تک پہنچاتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فقہا کے ہاں ایک معلوم قاعدہ ہے کہ سد الذرائع ہوگا. دو قاعدے ہیں مطلب اس حوالے سے. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، کہ ہر وہ چیز جس پر کسی واجب چیز کا انحصار ہو کہ یہ ہوگی تو وہ ہوگا، تو وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے. اب مطلب ہے کہ عربی پڑھنا آپ پر واجب نہیں ہے، خاص طور پر اگر آپ عرب ہیں تو یہ کیا مطلب ہے کہ دین کے فرائض میں سے ایک یہ ہے کہ آپ عربی پڑھیں، لیکن آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں شریعت کو، اور شریعت سمجھنا واجب ہے. ٹھیک ہے، اب شریعت سمجھنا واجب ہے تو شریعت سمجھ میں تب آئے گی جب آپ عربی پڑھیں گے، تو اس لحاظ سے عربی پڑھنا واجب ہو جائے گا. تو یہ ہوتا ہے ما لا یتم الواجب الا به، وہ چیز جس کے بغیر ایک واجب تکمیل کو نہ پہنچتا ہو تو وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے. یہ تو سد الذرائع کی بات نہیں ہے، تو مطلب میں نے قاعدہ اس سے بالکل برعکس ایک بیان کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ما ادى الحرام فهو حرام، کہ وہ چیز جو حرام تک پہنچائے وہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے. یہ ہے سد الذرائع، وہ چیز جو حرام تک پہنچاتی ہے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے. اس معنی میں مطلب ہے کہ فقہا کے ہاں یہ عمومی ہے. مثلا وہ کہتے ہیں اب انگور ہے نا، انگور کی جو خرید و فروخت ہے جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے مطلب انگور جو ہے وہ حلال کیا ہے. تو کہتے ہیں لیکن جو صانع خمر ہے، شراب مینوفیکچر کرتا ہے جو بندہ، اس کو انگور بیچنا حرام ہے. یعنی اس کو انگور بیچنا حرام ہے. انگور ہے، حلال ہے، میں تو حلال میں ٹریڈ کرنا ہوں، مجھے کیا لگے، کیوں بھی تمہیں کیوں نہ لگے، مطلب ہے کہ معاشرے میں شراب مطلب ہے کہ بنے اور تمہیں کچھ نہ لگے، تو یہ کون سا بزنس ہے. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ فتنے کے زمانے میں ہتھیار بیچنا، فتنے کے زمانے میں ہتھیار بیچنا، یہ فقہ مثالیں دیتے ہیں سد الذرائع کی. فتنے کے زمانے میں ہتھیار بیچنا جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے. جب مسلمانوں کا خون بہ رہا ہو، آپس میں لگے ہوئے ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں یار یہ موقع اچھا ہے چلیں، مطلب ہے کہ آپ کی مثلاً یہ کہ ہتھیاروں کی بزنس ہے، تو آپ کی تو چاندی ہوگی نا، وہ چاندی ہوئی ہے، مطلب ہے کہ وہ جی مطلب ہے کہ ہتھیار بکتے ہیں، جنگیں کروائیں ہتھیار بکتے ہیں، وہ تو کرواتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جہاں پر فتنہ ہو، مسلمانوں کا خون بہتا ہو. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جو قوت جو ہے وہ جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتی ہے ان کو ہتھیار بیچنا ہو، حتیٰ کہ کہتے ہیں ہتھیار نہیں، صرف ان کو جو ہے یہ غلہ اور اناج جو ہے اس وقت بیچنا جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے. یہ بائیکاٹ وغیرہ کے حوالے سے بھی یہاں سے لے لیتے ہوئے تھے. بائیکاٹ کیا مطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بزنس کیا ہے. مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر کوئی یہودی ہے یا عیسائی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ جن کے ساتھ بزنس نہیں کرنا. نہیں، بزنس مسلمان کے ساتھ کافر کے ساتھ جائز ہے، تو یہ مسئلہ نہیں ہے. تو معاملہ کیا ہے، معاملہ یہ کہ اور فیکٹرز ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک خاص اس پر وہ ایک ذریعہ بن گیا ہوا ہے کہ وہ سک کرتے ہیں آپ کے سارے ریسورسز. اچھا، وہ روزانہ کے ساتھ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک پیپسی کے لیے مثلا یعنی عالم اسلام ہو سکتا ہے کہ روزانہ، یعنی اگر آپ ویسے ڈالرز میں لگانا چاہیں تو اس پورے گھر سے بڑا ڈھیر لگاتا ہو عالم اسلام روزانہ یہود کی گود میں، یہ لو جناب پیسے. تو وہ اس پیسے کو لیتا ہے اور اس سے گولیاں خریدتا ہے، اس سے وہ ایمونیشن لیتا ہے اور جا کر فلسطین میں اتنے اور کہاں وہ مسلمانوں کے لیے کرتا ہے. تو اگر آپ کو یہ اندازہ ہے تو یہاں سے پھر، اور اس کو کہتے ہیں سد الذرائع. تو سد الذرائع بھی ایک ہوتا ہے. تو یہ کیونکہ مقاصد شریعت ہے نا کہ آپ ایک نس کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودیوں کے ساتھ بزنس کیا تھا، نس آگے ٹھیک ہے، تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ جتنا ملٹی نیشنلز ہیں ان کا کراؤ اور مسلمانوں کا استحصال کراؤ، آخری سب مسلمان چند سالوں کے اندر مزدور ہوں، سب مسلمان. یہ دیکھا ہوگا آپ نے ٹاؤن شپ میں وہ مطلب ہے کہ بیچارے صبح سویرے کھڑے ہوتے ہیں کہ مطلب بڑی قسمت ہوگی نا کوئی ان کو لے جائے. واللہ مطلب ایک بندہ ایک نظر دیکھ نہیں سکتا ہے یار یہ مسلمان ہے، بیچارے اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہیں، قسمت والے ہو گئے جن کو کوئی لے جائے گا ایک دہاڑی کے لیے.
یعنی عالم اسلام پورا مزدوروں کا ہو جائے گا. اچھا تو یہ کیا مجھے تو نص مل گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بزنس کیا ہے. آپ نے مطلب ہے کہ وہ اس کو اپنی وہ زرہ رکھ کر گروی رکھ کر جو ہے وہ اس سے مطلب ہے کہ پیسے بھی لیے. حضرت علی نے یہودی کی اجرت بھی کی. اس کے کھجور کے جو باغات تھے وہ بوکے نکال کر پانی جو ہے وہ اس کو پلایا اور اس کی جو ہے وہ اجرت لے کر حضرت علی نے جہاد میں ڈالی. تو یہ ہے تو اتنے سارے آپ کو نصوص مل گئیں آپ یہودیوں کے ساتھ مطلب کہ بزنس جائز ہے. تو مجھے تو نص سے غرض ہے نہیں, آپ کو نص سے بھی غرض ہے اور آپ کو پورا ویو بھی لینا ہے کہ جہاں نصوص فٹ ہوتی ہیں اور جن کی مدد سے نصوص پہ آپ عمل کرتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں قواعد سد